یا ابن عم، اہل کوفہ کے قریب نہ جائیں، یہ لوگ خیانت کار ہیں، یہیں مکہ میں رہ لیں، یہاں آپ کی جگہ کوفہ سے بہتر ہے۔ یہاں نہیں رہنا چاہتے تو یمن چلے جائیں، وہاں کی سرزمین وسیع و عریض ہے، پہاڑی درے ہیں، بڑے بڑے قلعے ہیں، وہاں کچھ تعداد میں آپ کے بابا علی کے شیعہ رہتے ہیں، وہ آپ کا خیال رکھیں گے اور آپ کا رابطہ یہاں سے کٹ جائے گا اور آپ جو چاہتے ہیں اس تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ اے میرے چچا زاد بھائی، مجھے پتا ہے کہ آپ میرے خیر خواہ ہیں، مگر میں قیام کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں ظلم کے خلاف ایستادگی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جہاں تم مجھے جانے کا کہہ رہے ہو وہاں میں گمنامی کی زندگی تو گزار لوں گا، مگر خدا کے نہی عن المنکر کے حکم کا کیا، وہ میں کیسے انجام دوں گا؟ میں اپنے لیے آسائش کی زندگی کا طلبگار نہیں، بلکہ اس ظلم کے نظام کو گرانا چاہتا ہوں۔ تو اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں، کم از کم اپنی بیوی بچے ساتھ نہ لے کر جائیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو عثمان ابن عفان کی طرح قتل نہ کر دیا جائے۔ یا ابن عم، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ظلم کے خلاف قیام کروں تو میرے بیوی بچے میرے ساتھ ہوں۔ یہ گفتگو تھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کے درمیان، جو کہ کتاب الاخبار الطوال میں ابن عتیبی بن وری نے روایت کی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر کی زیارت کی، پھر آرام کی غرض سے لیٹ گئے اور نیند آ گئی۔ نیند سے بیدار ہوئے تو محمد حنفی سے فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں آئے، مجھے آغوش میں لیا، میرے پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ عراق کی جانب خروج کرو اور خدا کو یہ منظور ہے کہ تم اپنے خون میں لت پت ہو جاؤ۔ محمد حنفی بہت روئے اور کہا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، پھر خواتین اور بچوں کو کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کو یہی منظور ہے کہ ان کو بھی اسیر بنا لیا جائے، کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں یہ مجھ سے جدا ہونے کو تیار نہیں ہوں گے۔ دوستو، یہ بات چاہے ہم دسیوں ہزاروں کتابیں پڑھ کر سمجھ جائیں یا امام حسین علیہ السلام کی ایک روایت، امام حسین علیہ السلام ظلم کے خلاف نکلے تھے، ظالم نظام حکومت کو ختم کرنے نکلے تھے۔ جب مولا حسین علیہ السلام عراق کی طرف نکل رہے تھے تو فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا امت نے اس وقت نماز پڑھنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا امت نے حج کرنا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، امت باقاعدگی سے روزہ، نماز، حج ادا کیا کرتے تھے۔ برائیاں حکمرانان وقت یزید اور اس کے ساتھیوں میں تھیں، تو پھر امام حسین علیہ السلام بار بار کیوں یہ فرما رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں؟ آپ ذرا غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں یزید کے اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں؟ سوچیں اس بات پر کہ حسین کے قیام کا مقصد امت کی اصلاح کیوں تھی؟ امت تو شراب نہیں پی رہی تھی، شراب عام نہیں تھا، زنا عام نہیں تھا، تو پھر امت کی اصلاح کیوں؟ صرف ایک ٹولہ تھا یزید کا جو فاسق و فاجر تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے خروج کر کے قیام کر کے یہ سمجھانا چاہا کہ امتیوں، تم نماز پڑھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، مگر تم ان ظالموں سے جو تم پر مسلط ہیں ان سے ڈر رہے ہو، لہٰذا تمہاری اصلاح کی ضرورت ہے، نہ کہ یزید کی۔ تم نہی عن المنکر نہیں کر رہے ہو، برائی اور ظلم کو روک نہیں رہے ہو، چند مٹھی بھر فاسق و فاجر ظلم کر رہے ہیں، دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، مگر تم جمع غفیر اس لیے نہیں روک رہے ہو کہ کہیں تم قتل نہ کر دیے جاؤ، تمہارے بچے یتیم نہ ہوں۔ ظالم اپنا ظلم کرے گا، تم چاہے اس کے خلاف جنگ لڑو یا موت کی ڈر سے خاموش بیٹھے رہو۔ پھر وہی ہوا،
امام حسین علیہ السلام کا ساتھ ڈر کی وجہ سے نہیں دیا لوگوں نے، مگر یزید امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد رکا نہیں۔ اس نے مدینہ سے لے کر شام تک لوگوں پر وہ ظلم ڈھائے کہ الامان الحفیظ، نہ کسی کی جان محفوظ رہی، نہ عزت و آبرو۔ دوستو، آئیے ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم مقصد حسین کو سمجھ پا رہے ہیں؟ کیا ہم ظلم اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر فاسق و فاجر حکمرانوں کے خلاف قیام کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو یقین جانیں کہ پھر چاہے ہم محرم کے مہینے میں کچھ بھی کرتے ہوں، ہم مقصد حسین کی جانب ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھے۔